الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چونکہ شروع ہونے والا ہے، اور آخری عشرے کا جو سب سے بڑا اور افضل عمل ہے وہ اعتکاف کا سنت عمل ہے، تو اس نسبت سے انشاءاللہ یہ 2 دن اعتکاف سے متعلق کچھ مسائل بیان کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مدنی زندگی میں یعنی مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد تقریباً ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا سنت اعتکاف مسجد نبوی شریف کے اندر فرمایا ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے۔ اس لیے اس امت کے لیے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جس علاقے یا جس محلے کی مسجد ہو، اگر وہاں سے کچھ لوگ آ کر مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو پورے اہل علاقہ کی ذمہ داری ساقط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور اگر محلے کا کوئی بھی فرد مسجد نہ آئے اور خدا نخواستہ کوئی ایسی مسجد ہو جو معتکفین سے بالکل خالی ہو اور آخری عشرہ اس طرح گزر جائے، تو اس ترک سنت مؤکدہ کی وجہ سے پورا علاقہ جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ تو اس لیے یہ تو ضروری ہے کہ ہر مسجد وہ معتکفین سے آباد ہو، کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ افراد ایسے ہوں جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہوں۔ اور چونکہ مقصد اعتکاف کا وہ یکسوئی ہے، آخری عشرے کی حفاظت ہے، لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اور یہ ساری باتیں اسی صورت ممکن ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو باقی مشاغل سے اور باقی مصروفیات سے کاٹ دے گا۔ تو جو مسلمان آخری عشرے کے اعتکاف کا ارادہ کرتے ہوں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے اس مسجد میں داخل ہو جائے جس مسجد میں انہوں نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ آج 19 رمضان ہے اور کل 20 رمضان ہے۔ کل کون سا دن ہے؟ منگل کا دن ہے۔ تو کل منگل کے دن کے مغرب سے پہلے پہلے وہ شخص اس مسجد کی حدود میں چلا جائے جہاں اس نے اعتکاف کا ارادہ کیا ہو، اور بہتر یہ ہے کہ ضرورت کا جو مناسب سامان ہے وہ اپنے ساتھ لے جائے۔ بہت زیادہ سامان لے جانا ناپسندیدہ ہے، بالکل خالی جانا وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ مناسب اور ضرورت کا سامان لے کر کے اس مسجد کی حد کے اندر چلا جائے۔ اگر کوئی شخص مغرب تک نہ پہنچ سکے 20 رمضان کے غروب تک اور اس کے بعد پہنچا کہ مغرب کی اذان ہو چکی ہے، تو یاد رکھیں اس صورت کے اندر اس کا اعتکاف سنت نہیں رہے گا بلکہ وہ نفلی اعتکاف میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو آخری عشرے میں اس عمل کا اہتمام بھی ہو، اور یقیناً ہر مسجد کے اندر ایک ترتیب ہوتی ہے، احباب تیار ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کل کے یعنی منگل کے دن کے غروب سے پہلے پہلے ہم اپنے ضرورت کے سامان کے ساتھ مسجد کے حدود کے اندر ہم چلے جائیں تاکہ ہمارا سنت اعتکاف وہ ترتیب کے ساتھ شروع ہو جائے۔ مستورات کے لیے اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ ان کے لیے بھی سنت ہے، البتہ وہ اعتکاف کہاں کرے گی اور ان کے اعتکاف کی شرائط اور آداب کیا ہیں، تو وہ انشاءاللہ کل کے درس میں۔ الحمدللہ رب العالمین۔
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته.